ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، انسان کے ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش بھی اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ خود حضرت انسان، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے اب تک کتنے پاپڑ بیلے، یہ ایک طویل کہانی ہے جو نہ صرف ابھی تک ادھوری ہے بلکہ کبھی بھی اس کی تکمیل ممکن نہیں۔ لیکن آج ہم اپنے ناظرین کے سامنے انسانی خوش فہمی کی جو داستان رکھنے والے ہیں، وہ اگرچہ نظریاتی اور علمی حوالے سے ہزار تنقید کے قابل ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ یہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ ہے، اسی لیے ہم نے آج کی اس ویڈیو میں اسی موضوع کا انتخاب کیا ہے تاکہ آج کا انسان نہ صرف اپنے آباء و اجداد کی اس خواہش سے آگاہ ہو سکے بلکہ اسے ایک درس عبرت سمجھتے ہوئے اس حقیقت کا ادراک بھی کر سکے کہ اس کائنات کے خالق کے مطابق ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ 21 مارچ 1974 کا واقعہ ہے جب چائنا کے ایک علاقے میں 5 کسان بھائی اپنے کھیتوں کے لیے ایک کنواں کھود رہے تھے جو کہ چین کے مشرق میں ایک قدیم چینی بادشاہ چنگ شی کے مقبرے کے مشرقی حصے میں تھا۔ لیکن یہ ایک معمول کا کام اس وقت غیر معمولی شہرت کا حامل ہو گیا جب وہ کسان اس کنویں کی ایک مخصوص گہرائی تک پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پانی کا ایک ایسا چشمہ ابل پڑا جس کے ساتھ نہ صرف لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بلکہ مصنوعی انسانی اعضاء بھی ٹکڑوں ہی کی صورت نکل رہے تھے۔ دوستو، یہ منظر ان کے لیے حیران کن تھا، جس کے بعد انہوں نے مزید کھدائی روکتے ہوئے اس کی اطلاع اپنے ملک کے محکمہ آثار قدیمہ کو دی، اور محکمہ آثار قدیمہ نے جب اس پر کھوج شروع کی تو اس کے بعد اس وادی حیرت کے وہ راز عیاں ہوئے جو کہ 2000 سال قبل سے اس مٹی کے سینے میں دفن تھے اور تقریباً 2000 سال بعد ایک دفعہ پھر چشم آدم کے لیے حیرت کا سبب بن رہے تھے۔ ناظرین اکرامی، تاریخی روایات کے مطابق آج سے تقریباً 2000 سال پہلے اس علاقے میں چین کے پہلے بادشاہ چنگ شی وانگ کی حکومت ہوا کرتی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس چینی بادشاہ نے اپنی زندگی ہی میں اپنے لیے ایک عظیم و شان مقبرے کی تعمیر کا آغاز کروا دیا تھا، جس میں نہ صرف بعد از موت اس کی تدفین ہو سکے بلکہ اس کے ارد گرد زیر زمین ایک ایسا شہر بھی بسایا جائے جس میں اس کی فوج کے مصنوعی مجسمے بھی دفن کیے جائیں، جس کا مقصد مرنے کے بعد اسے بدروحوں سے محفوظ رکھنا تھا، یا پھر اس کے خیال کے مطابق جب اسے دوبارہ زندگی ملے تو یہ انہی جاندار مجسموں کی مدد سے ایک دفعہ پھر سے اپنی حکومت قائم کر سکے۔ خواتین و حضرات، حکم شاہی کی تعمیل کی گئی اور زیر زمین ایک ایسا شہر خاموشاں بسایا گیا جس میں 8000 کے قریب فوجی جوان اور 7000 سے زائد گھوڑوں کے مجسمے بھی دفن کر دیے گئے، اور اس شہر کے اوپر باقاعدہ چھت بناتے ہوئے اسے ظاہری دنیا سے چھپا دیا گیا جو کہ وقت کی گرد میں کئی صدیوں تک دنیا کی نگاہوں سے اوجھل رہا اور باوجود کوشش کے اس کا سراغ نہ مل سکا۔ جبکہ ایک تاریخ دان سیما کیان نامی کی کتاب جو کہ اس کی تعمیر کے 100 سال بعد یعنی 246 قبل مسیح میں لکھی گئی، یہ شہادت دیتی ہے کہ اس قبرستان نما شہر کے شمال میں وہ پہاڑی علاقہ بھی موجود ہے جس کے شمال میں سونے اور دیگر قیمتی پتھروں کے ذخائر بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنی کتاب میں مزید لکھتا ہے کہ اس شہر میں نہ صرف فوجی جوان بلکہ آرمی کے اعلیٰ افسر بھی باقاعدہ اپنی وردیوں سمیت دفن کیے گئے تھے، جبکہ ان کے علاوہ ہر شعبہ زندگی سے متعلقہ لوگوں کے مجسمے بھی اس شہر کے مکین تھے جو کہ معمولات دنیا چلانے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جبکہ مورخ کے مطابق ان مجسموں کے موجودوں کی تعداد 7 لاکھ بتائی گئی ہے جنہوں نے 40 سال کے عرصے میں ان فوجی مجسموں کو تخلیق کیا۔ بلکہ ناظرین، آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ اس شہر میں ان مجسموں کے علاوہ کئی محلات اور باغیچے بھی موجود تھے جن کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا ہے کہ اس شہر کو کسی ماہر استاد نے باقاعدہ ڈیزائن کیا تھا، جبکہ اس کے اندر کچھ ایسے باغات بھی تھے جن کے بیچ پارے اور مختلف دھاتوں کی آمیزش سے تیار کیا ہوا محلول بالکل شفاف پانی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ خواتین و حضرات، اس کے علاوہ کچھ ایسے شواہد بھی ملے ہیں جن کے مطابق اس شہر کو لوٹنے کی بھی کئی بار کوشش کی گئی، تاہم وہ مکمل تباہی سے محفوظ رہا، جبکہ اس کو بھی کمال فن کا ہی نام دیا جائے گا کہ اس شہر میں رکھے ہوئے مجسموں کی وردی اور ہیئر سٹائل کی انفرادیت ان کے عہدوں کی بھی باقاعدہ طور پر ترجمانی کرتی ہے۔ لہٰذا دوستو، اس عظیم تاریخی ورثے کی برآمدگی کے بعد چینی حکومت نے اب وہاں پر ایک عالیشان میوزیم تعمیر کر دیا ہے جہاں اب اس شہر کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی بھی فراہم کی جاتی ہے، اور بلا شبہ اس قدیم ورثے کی نوادرات کی دھوم دنیا کے ہر اہم میوزیم تک مچی ہوئی ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ اس دلچسپ معلومات سے ضرور لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھ سکیں۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔